کی نوکری کر رہے جائز ہے. اصل میں بینک میں مختلف حصے ہیں. جن کا سود سے زیادہ واسطہ ہے وہ زیادہ حرمت کا مرتکب ہے. جو سود سے دور ہے اور دوسرے کھاتوں میں ہے وہ اتنا ہی سود سے اور حرام سے بچا ہوا ہے. اس لیے بینک کی نوکری کو علی الاطلاق جائز بھی نہیں کہہ سکتے اور ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے. اس میں تفصیل کرنی پڑے گی. رات آپ نے بات پیش کی کتاب مفسر والا حوالہ آپ دیکھ لیں نا. مکروہات میں مکروہات یہ دائیں میں مل جائے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلم کے آیات میں علماء صلحاء ولی سب داخل ہے. فقہاء و مجتہدین داخل ہے. اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اور اس آیت سے استدلال کیا ہے مجتہد کی تقلید شخصی کا. اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو جو 7.5 تولے کے برابر ہو تو اسے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ قیمت لگا کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی. اگر کسی شخص کی قربانی گم ہو جائے، دوسری قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس صورت میں دوسرا واجب ہے یا نہیں؟ قربانی جو اس کی گم ہوئی ہے، آیا واجب قربانی تھی یا نفلی تھی؟ اگر واجب تھی اور گم ہو گئی اور توفیق نہیں ہے تو عفو ہے، اور اگر نفلی تھی تو اس کی جگہ الزام شدید ہے، قرض لے کے قربانی کر لیں. قربانی کے لیے ویسے بھی قرض لینا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اختیاری چیز ہے، سب کچھ موجود ہے اور نقد پیسہ نہیں ہے، قرض لے لے. آپ اپنے کاموں کے لیے کم قرضے لے رہے ہیں، دین کے کام کے لیے قرضے لینا ثواب کا باعث ہے. تشہد میں اشہد گنگلی کب اٹھائی جائے؟ نفی پر اٹھائے اور اس بات کا رکھے. لوگ کالے کپڑے اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے، اور آپ نے امام بھی وہ تو ایک ہی دفعہ صرف فتح مکہ کے موقع پر تھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ آپ کے سفید رہے ہیں. اور ترمذی کی حدیث ہے احب الثیاب الی اللہ البیاض، اللہ کے ہاں سفید پسندیدہ ہے. وفیہ تکفنون موتاکم، اس لیے تو اس میں مردے کو کفناتے ہو. جہنمیوں کی علامت ہے کہ وہ کالے کپڑوں میں ہوں گے. لکھا ہے کہ ایک عالم دین جو انگریزی کے خلاف ہے اور اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے تو ڈاکٹر کا یہ فضول بات ہے، اس لائق نہیں ہے کہ یہ شخص مسجد میں آ جائے، اتنا گرے ہوئے اخلاق کا ہے. انگریزی استعمال ہوتی ہے، انگریزی ہمارے غلام ہے. ہم ان سے کہا یہ کون سی بات، کس نے کہا کہ انگریزی ناجائز ہے؟ انگریزی سیکھنا بھی ضروری ہے. ڈاکٹری، انجینئرنگ، مختلف شعبہ زندگی اپنانا واجب ہے. اگر کوئی اس کو ترک کرے گا گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ زندگی گزارنے کا جو سامان ہے وہ زندگی کے لیے ضروری ہے. ضروری تھوڑی کہ علماء سیکھ لے اور آپ سیکھیں، علماء کی خدمت کرے. ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اگر کسی شخص سے رہ جائے تو نماز میں 3 رکعت امام کے پیچھے تو اس کو کس طرح ادا کرنی ہے؟ نماز میں 3 رکعت امام کے پیچھے پڑھ لی اور ایک رہ گئی تو جو چھوٹی ہے وہ اس طرح پڑھے جیسے چھوٹی ہے. اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر وما انفقتم من نفقۃ اخیر تک، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تک، عبسہ اور افحسبتم اخیر تک، اور سورہ قلم کی آخری آیت 3 آیتیں فاجتباؤ سے 3 دفعہ، اور صبح و شام 3 دفعہ یہ پڑھا جائے اور تصور کیا جائے کہ جس کسی کی نظر لگی ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جن ہے یا انس ہے، چاہنے والا یا بدخواہ ہے، محبت والا ہے یا کینور ہے، سب کی نظر اللہ کے حکم سے اتارتا ہو. اگر باتھ روم میں نل توڑے فاصلے سے لگا ہو، 2 یا 3 قدم کے فاصلے سے، تو وہاں سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتے.
عورتوں کو اپنے محارم کی قبروں پر جانے کی ایک آج دلیل، عورتیں منع کس چیز سے ممانعت آئی ہے؟ شان ورشا تو کہتے ہیں کہ عورتوں کی منع کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں، جس حدیث میں ممانعت آئی وہ دونوں کو تھی، اور جو اجازت آ گئی سب کو آ گئی۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی بل اخرجہ الشیخان۔ مطلق اجازت ہے، یہ تو علماء نے قید لگایا تھا کہ بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، کہ محارم کی قبروں پہ جائے، بزرگان دین کی قبروں پہ جائے، پردے میں جائے، صبح جائے یا شام کے وقت جائے، مردوں کے ریلے پیلے میں نہ جائے، پردہ گھسیٹتے ہوئے جائے، باہر نہر تبیین۔ علامہ ابن عابدین کا اس پر رسالہ بھی ہے، جمل النور، احمد رضا خان کا بھی ہے، فی نہی النساء عن زیارت القبور۔ عجیب بات ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی رائے اور ترجیح نہ جانے کو ہے خواتین کے قبروں پر، اور امام الاسر مولانا انور شاہ کی رائے جانے کو ہے۔ مولانا عبدالغنی پھول پوری کی سنت اور فرض، مجھے ان کی تفصیلات معلوم نہیں، میں ان کو کم جانتا ہوں۔ نماز عید کے خطبے کے بعد دعا، نماز عید کے خطبے کے بعد دعا ہی مسنون ہے، اور نماز سے یعنی نماز کے بعد خطبہ اور پھر دعا، نماز کے بعد دعا اور پھر خطبہ، خطبے کی بے حرمتی ہے اور شریعت کے مقاصد سے بے خبری ہے، اور حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی کا نام غلط لیا گیا ہے، ان سے اس طرح کوئی روایت مروی نہیں۔ اگر کسی کے پاس 100 گرام سونا اور 330,000 یا 3,000 روپے نقد ہو تو کیا اس پر، یہ تو آپ خود حساب لگائیے، میرے ذمہ نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کسی بھی شکل میں ہو، کئی شکلوں سے بھی بنتی ہو، تب بھی صاحب حیثیت ہے اور قربانی اس پر واجب ہے۔ کسی کے اوپر اتنا برس پہلے اتنا روز یہ کا کفارہ ہے، آج وہ اس کو کس طرح ادا کرے گا؟ جس طرح سہولت ہو ادا کرے۔ رشتے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ، وہ جو ہمارے یہاں سے نقش ملتا ہے وہ حاصل کرے۔ میں 15 سال سے بیمار ہوں، میں نے بہت علاج کیا، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بیماری سحر و جادو ہے، مجھے یہ علم نہیں آتا، میں سحر و جادو نہیں جانتا ہوں۔ میرے بچے کو کوئی بھی کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، اسپتال میں بھی داخل کیا، جب تک ڈرپ لگتی ہے اللہ اسے صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔